بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال بہت زیادہ معلوم کیا جاتا ہے کہ ہمیں کچھ کتابوں کے نام بتا دیجئے تاکہ ہم ان کتابوں کا مطالعہ کر سکیں، تو مناسب معلوم ہوا کہ اس کا جواب دے دیا جائے اور کتابوں کو جمع اور اکٹھا کر دیا جائے تاکہ اگر کوئی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہے تو ان کتابوں کا مطالعہ کر سکے۔ در حقیقت حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ سے ایک صاحب نے اسی طرح کا سوال کیا تھا۔ انہوں نے معلوم کیا تھا کہ ہم یہ پڑھتے سنتے آئے ہیں علماء سے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، لیکن علماء اکرام کے لیے تو ایک نصاب مقرر ہے، مدارس میں جا کے وہ تو نصاب پڑھ لیتے ہیں۔ عوام کیا کرے؟ عوام کے لیے بھی تو ایک نصاب ہونا چاہیے، ان کو بھی تو کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو اس کے جواب میں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ کتابوں کی نشاندہی کی تھی۔ میں انہی کتابوں کو ذکر کر رہا ہوں، یہ سب کتابیں آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی۔ حضرت نے لکھا تھا کہ آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے، بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کرنا واقعتاً ہر مسلمان پر فرض ہے۔ احقر کی رائے میں اس مطالعے کے دو حصے کرنے چاہیے۔ پہلا حصہ ابتدائی ضروری معلومات پر مشتمل ہو جن کے بغیر ایک سچے مسلمان کی طرح زندگی گزارنا ممکن نہیں، اور دوسرا حصہ پہلے حصے کی تکمیل کے بعد ایسے مطالعے پر مشتمل ہو جس سے دینی معلومات میں اتنی وسعت اور استحکام پیدا ہو جائے کہ انسان گمراہ کرنے والوں سے گمراہ نہ ہو۔ پہلے حصے میں احقر کی نظر میں مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ ضروری ہے، تو حضرت نے ان کتابوں کو ذکر کیا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی حیات المسلمین، دوسرے نمبر پر بھی حضرت ہی کی کتاب فروع الایمان، اور تیسرے نمبر پر رہے تعلیم الدین، یہ بھی حضرت ہی کی کتاب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور چوتھے نمبر پر ہے مردوں کے لیے بہشتی گوہر، عورتوں کے لیے بہشتی زیور، یہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ ایسے ہی پانچویں نمبر پر ہے جزاء الاعمال، یہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور پھر چھٹے نمبر پر ہے سیرت خاتم الانبیاء، یہ سیرت کا ایک مختصر سا رسالہ ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، دارالعلوم دیوبند میں بھی اس کو پڑھایا جاتا ہے ابتدائی درجات کے اندر۔ اس کے بعد حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے حکایت صحابہ جو فضائل اعمال کے اندر شامل ہے، یہ 7ویں نمبر پر ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے تاریخ اسلام حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور 9ویں نمبر پر ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ کی۔ تو یہ تو پہلا حصہ ہوا، اور دوسرے حصے کے اندر حضرت نے جن کتابوں کا ذکر کیا ہے وہ ہیں، پہلے نمبر پر ہے معارف القرآن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یا تفسیر عثمانی حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ دوسرے نمبر پر ہے معارف الحدیث حضرت مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ کی، اور تیسرے نمبر پر ہے یا تو بہشتی دیور یا علم الفقہ، یہ حضرت علم الفقہ جو ہے حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے عقائد اسلام حضرت مولانا محمد رضوی صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر عقائد کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے شریعت و طریقت حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے لکھا ہے اس کے بعد کہ انشاءاللہ ان کتابوں کے مطالعے سے دین کی اتنی ضروری معلومات حاصل ہو جائیں گی کہ ان کے بعد اپنی زندگی بھی سنور جائے گی اور انسان کسی باطل نظریے سے بھی گمراہ نہ ہو سکے گا انشاءاللہ۔ یہ فتاویٰ عثمانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182 پر ہے۔ تو بہرحال یہ کتابیں ہیں، اردو میں بھی موجود ہیں اور انگریزی میں بھی موجود ہیں، اور ڈسکرپشن میں انشاءاللہ آپ کو اردو میں بھی مل جائیں گی، انگریزی میں بھی مل جائیں گی۔ جن حضرات کو انگلش آتی ہے وہ انگلش میں پڑھیں، اور جن حضرات کو اردو آتی ہے وہ اردو میں ان کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔